بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ وہ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات اسے غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ، وہاں فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ عابد بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ پرہیزگار بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار پہنچ گیا۔ عابد نے بازار پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے۔ وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ دریافت کرتی رہی۔ آخر کار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بابا جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا، تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر کیوں نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے۔ میں اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، برتن تو بہت ہی بھاری اور عمدہ ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا ہے، بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا، اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کر بہت خوش ہوئی، وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عابد بندہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار کو مخاطب ہو کر کہا، اے تانبا ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3-4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کر اس کے لیے کھانے پینے کا بہتر انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی، چلا کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے، اس کو خاک سے ہی رزق حاصل ہوتا ہے۔ گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، مکڑی جالا بنتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بننا نہیں بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم بھی سمجھ آ سکتا ہے۔